ناظرین، روحانی علاج کیا ہے؟ اس کو روحانی علاج کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس کا تعلق روح سے ہے یا نفس سے ہے، یعنی جسم سے، یا روح سے ہے؟ روح تو ایک لطیف چیز ہے، تو یہ روحانی علاج کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی چیز تو ہے کہ اس کو روحانی علاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی کام ذکر و اذکار، قرآنی آیات، دعائے معصورہ یا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق یا پھر بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے تو اس کو روحانی علاج کہا جاتا ہے۔ اب روحانی علاج کب سے ہے اور کیسے ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا عناصر اربع سے۔ اس میں محسوس کرنے کی بھی طاقت ہے، اس میں جو ہے غمی خوشی کو بھی یہ محسوس کرتا ہے، دکھ کو بھی محسوس کرتا ہے، یہ درد کو بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ بشر ہے، یہ انسان ہے۔ جب انسان ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے تو یقیناً جب یہ انسان زمین پر آیا آدم علیہ السلام کی صورت میں، تو اس نے ہوا کو بھی محسوس کیا، اس نے پانی کو بھی محسوس کیا، اس نے روشنی، اندھیرے اور سویرے کو بھی محسوس کیا۔ اب جو یہ محسوسات کی طاقت تھی تو اس کے یہ طبعی تقاضے تھے کہ یہ بیمار بھی ہوتا۔ جب یہ بشر تقاضے یہی ہیں، طبعی تقاضے جن کو کہتے ہیں، جب یہ بیمار ہوگا تو یقیناً پھر اس کی رہنمائی ہونی چاہیے کہ اس کو ٹھیک کیسے ہوگا۔ تو خالق کائنات نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے، جو وعلم آدم الاسماء کلہا کا جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کے لیے، اس میں ایک علم یہ بھی تھا، جہاں انسانوں کی ہدایت کے لیے تھا، وہاں انسانوں کو یہ ہدایت بھی کرنا تھی کہ تم بیمار ہو جاؤ تو کیسے صحیح ہو جاؤ گے، تم اگر اس طرح سے مسائل کا شکار ہو تو کیسے ہوگے۔ جیسے جب زمین پر پہلا قتل ہوا تو قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کبوں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مارا، اس کو مارنے کے بعد اس کو دفنایا، انسان نے یہ دیکھ لیا کہ ایسے ہوتا ہے، اچھا اب ہم نے خطا کی، ہم نے مار دیا ہے، اب اس کو دفنایا جائے گا۔ تو مختصر اور جامع بات یہ کہ یہ علم انبیاء علیہ السلام کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے۔ یقیناً جو چیز رب العالمین نے عطا کی ہے اس سے اعلیٰ اور طاقتور اور انسان کے لیے، اس لیے کہتے ہیں کہ طبی علاج جو ہے، جو طب نبوی سے کیا جائے یا حکمت سے کیا جائے، وہ انسان کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، وہ کسی پارٹس کو لا کر باہر سے جوڑتا نہیں ہے، اس پارٹس میں جو کمی آتی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، جس کو اب آگے جدت بڑھتی گئی علاج بالغذا بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سنت علاج جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، پھر یہ حکمت کا علاج جو جڑی بوٹیاں، کیونکہ اللہ رب العالمین خالق ہے جڑی بوٹیوں کا اور خالق ہے انسان کا، اس نے انسان کے طبعی تقاضوں کے مطابق ان جڑی بوٹیوں میں اثرات رکھے ہیں۔ جیسا کہ بڑے مزے سے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، ٹیکہ لگانے کے بعد کہتے ہیں آپ میں خون کی کمی ہے، آپ انار کا جوس پئیں، آپ ٹماٹر کھائیں، آپ چقندر کا جوس پئیں۔ کیوں جی؟ اس میں یہ غذائیت رب نے رکھی ہے کہ وہ خون کو بڑھاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طبعی تقاضوں کے مطابق علاج تجویز کرنا۔ اسی طریقے سے جو روحانی علاج ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا علم ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کو علم خاص طور پر ودیعت کیا گیا، آپ کو عطا کیا گیا، اور پھر آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے۔ جب لوگ بیمار آتے آپ ان کی رہنمائی کرتے کہ اس طرح کرو، ان کو دم کرتے، دیگر معاملات کرتے۔ چلتے 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 میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک یہ سلسلہ آ گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب بیمار ہو جاتے وہ کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے، کسی کاہن و جادوگر کے پاس نہیں جاتے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ حضور کسی کو شہد تجویز فرماتے، کسی کو سورۃ فاتحہ تجویز فرماتے، کسی کو اعوذ بکلمات اللہ التامات یہ دعا ارشاد فرما دیتے، اور کسی کو فرماتے کہ تم اس طرح یہ غذا کھا لو تو تم صحت مند ہو جاؤ گے، اور کسی کو خود سرکار دو عالم علیہ السلام بنفس نفیس دم فرما دیا کرتے۔ بلکہ حضور کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہو جاتے نماز فجر کے بعد، اور لوگوں سے ان کے مسئلے مسائل دریافت کر کے ہر قسم کا مسئلہ، چاہے وہ طبعی تقاضے ہوں، چاہے وہ شرعی تقاضے ہوں، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں، صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام معاشرے کے اندر آج کے اس دور میں جو ہماری صورتحال ہے، ایسا نہیں ہے کہ بگاڑ کسی ایک ہی طبقے میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی دین کے لوگ ہی یا جنہوں نے پگڑیاں یا داڑیاں یا عمامے پہنے ہیں وہی لوگ کرپٹ ہیں، وہی لوگ دھوکے باز ہیں، یا وہی لوگ غلط ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا پورا معاشرہ اس ٹائم تباہی کے دہانے پر ہے، چاہے وہ علماء کرام ہوں،
چاہے وہ قاری صاحبان ہو، چاہے وہ دینی طبقہ ہو، چاہے وہ دنیاوی طبقہ ہو، چاہے وہ حکمرانوں کو کوئی خبر ہی نہیں ہے اور ان کے مطالبات کو نہیں مانا جا رہا، اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مریضوں کا ہو رہا ہے۔ وہ ایک غریب آدمی کہہ رہا تھا باولپور کے ہاسپٹل میں کہ میں یہاں پر آ رہا ہوں شیخ زید ہاسپٹل کے اندر تقریباً 20 دن سے، انہوں نے پچھلے مہینے کی مجھے 15 یا 16 تاریخ ٹیسٹ کا کہا تھا، اور آج دیکھ لیجئے کیا دن ہو گئے میرا ٹیسٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے تمام اسٹاف جو ہے ہڑتال پر ہے، اسٹرائک پر ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ کن کی کوتاہی ہے؟ اب یا تو یہ حکومت کی کوتاہی ہے یا پھر ڈاکٹروں کی کوتاہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ جب تباہ ہوتا گیا اور دین کے ساتھ تو ہم لوگوں نے خود کھلواڑ کیا، کھیل کیا، اور دینی طبقے کو دیوار سے لگانے کی گزشتہ 200 سالوں میں بھرپور کوشش کی گئی، اور اس 20 سال کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر 2001 سے لے کر دینی طبقے کو دیوار سے لگانے کی بھرپور کوشش کی نہیں گئی، بلکہ اب تک کی جا رہی ہے مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے۔ تو اب جہاں تک ہماری سوچ اور ہماری سوچ اور علم کا تعلق ہے، تو اب ہمارا ایک امتیازی سلوک ہے دینی طبقے سے۔ تو اب دینی طبقے کی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، اس پر ہم آواز اٹھاتے ہیں، اس کو ہم غلط جلدی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مظلوم طبقہ ہے جو حکومت سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا اور بچے کو حافظ قرآن اور میٹرک پڑھا دیتا ہے، بچے کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے اپنے پرنسپل کو مارا ہو، مگر حال ہی میں خبر چل رہی ہے کہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو یا پرنسپل کو قتل کر دیا گیا ہے، انہی کے اسٹوڈنٹس نے مارا ہے ان کو۔ تو یہ دینی طبقہ، تھوڑی تھوڑی یہ باتیں بھی ضروری ہے۔ تو اب جو یہ سلسلہ ہوا، مختصر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، تو روحانی علاج کے خلاف بہت سے لوگوں نے کام کیا، جس میں ہم پھر انگریزوں کو کہہ دیتے ہیں، ہم خود بھی لوگ شامل تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر اس کو باقاعدہ رائج کیا جاتا، قرآن و حدیث سے قوانین اس کے بنائے جاتے، اور اگر آپ جعلی عاملین کو حکومت بھی پکڑنا چاہتی ہے، میں اپنے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو اس روحانی علاج سسٹم کو باقاعدہ قانون سازی کر کے اسمبلی میں بل لا کر اس کے قواعد و ضوابط مرتب کر دیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کر، اور جو اس فن کے ماہر ہیں، حکمت کے ماہر ہیں، روحانیت کے ماہر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ تو اب کیا ہوگا جب وہ باقاعدہ ایک قسم کی کمیٹی بن کر یہ سسٹم حکومت کے ماتحت آ جائے گا، تو جادوگروں کا خود ہی خاتمہ ہو جائے گا، بچیوں کی عزتیں بچ جائیں گی، لوگوں کے مال بچ جائیں گے، آپ کو ٹیکس بھی ملنا شروع ہو جائے گا، اور آپ نگرانی بھی کریں گے۔ مگر ایسا کرنا نہیں ہے۔ ٹیکس اس لیے نا جناب کہ جب حکومت کے تحت چلے گا تو پھر ہر چیز پہ ٹیکس ہوتا ہے، سانس لینے پہ بھی ہمارے ٹیکس لگا ہوا ہے۔ تو اب وہ کہ ہم نے یہ کرنا نہیں ہے، مگر ہم نے صرف اور صرف ایک دینی طبقے کے ساتھ تنقید کرنی ہے۔ روحانی علاج کو ہم جس طریقے سے اپنے معاشرے میں رائج کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر پائے۔ چائنا نے ایکو پنچر پہ کام کیا، وہ پوری دنیا میں لے گیا اس کو، جبکہ حجامہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حجامے کی نئی قسم ایکو پنچر ہے، اس سے وہاں پر لیبارٹریاں بن گئی، پوری دنیا میں وہ علاج رائج ہو گیا، پاکستان، چائنا، امریکہ، یورپ میں وہ علاج ہو رہا ہے، مگر حجامے کو ہم نے دیوار سے لگا دیا، کیونکہ مصطفیٰ کریم کی عطا کردہ سنت سے علاج ہے نا، تو وہ ہم نے سائٹ پہ کر دیا، ہم اس کو لے کے نہیں چلے۔ اسی طریقے سے روحانی علاج بھی ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ جس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے تھا لے کے نہیں چلے، اور ہوا یہ کہ پھر اس پر لوگوں نے تنقید، پھر غلط لوگ بھی آ گئے، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ روحانی علاج ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ رب العالمین کا عطا کردہ انسانیت کے لیے تحفہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک یہ پہنچایا، صحابہ کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے اسلاف کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں